لیکن بیٹا آپ کے قدموں پہ نہیں، بیوی آپ کی مٹیوں فرما بردار نہیں، آپ صوفی بن جاؤ گے؟ صوفی بننے کے لیے پورے گھر کو مصطفیٰ کا وفادار غلام بنانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے صوفی بنتا ہے۔ میں نے پڑھا ایک واقعہ، آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، توجہ ہے نا، یا گفتگو ختم کر دوں؟ تو میں بتاؤں صوفی کسے کہتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ دن بھر اللہ اللہ کرتا، بیوی نے کہا کہ محترم ہمارا بھی کچھ خیال ہے، کئی دن سے گھر میں کچھ کھانے پکانے کے لیے ہے نہیں، اب بس آپ کا وہی طریقہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کہاں غائب رہتے۔ اچھا وہ کیا تھا، وہ ویرانوں میں چلے جاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بیوی نے جب زیادہ تان و تشنیع کا شکار بنایا، تشنیع تو نہیں کہتے، تانہ زنی کا شکار، تشنیع کہتے گالی میں، تان کا شکار بنایا تو وہ تنگ آ گئے گھر سے، بولے اچھا میں آج مزدوری کرنے جاؤں گا۔ وہ یہ کہتے تھے کچھ کام کرو، کچھ اجرت ملے، کچھ مزدوری ملے تو گھر کا کام چلے۔ اچھا اس کا کہنا ہے کوئی برا نہیں ہوتا، یہ تو ہونا ہی چاہیے، روزگار کمانا برا نہیں ہے بھائی، جائز روزگار ہونا چاہیے، حلال روزگار ہونا چاہیے، لیکن صوفیت کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اب انہوں نے وعدہ کر لیا بیوی سے کہ ٹھیک ہے آج میں جاؤں گا، محنت سے کام کروں گا، جو مزدوری لے کے آؤں گا وہ تمہارے ہاتھ میں رکھوں گا۔ یہ جذبات میں آ کے وعدہ کر لیا، لیکن عادت اور لطف جس چیز سے ملنے لگے، آئے ہائے، لطف تو عبادت میں آتا تھا، اللہ کے ذکر میں آتا تھا۔ اچھا اللہ کا ذکر نہ کرے تو آدمی کس کام کا ہے؟ یاد رکھیں کچھ لوگ وہ بھی دیکھیں گے آپ کو کہ جن کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا سرمایہ ہے، لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا کہ یار اتنا نافرمان ہے، پھر اتنی دولت، اتنی عزت، اتنی جاہ و حشمت، زبان سے کہو نہ کہو دماغ میں یہ چیزیں ضرور کچوکتی ہیں، ضرور پریشان کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا، حضرت موسیٰ سے، کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، گرفت آ جائے گی اگر اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ میرے اوپر تو کوئی عذاب آیا نہیں، میرے اوپر تو کوئی اللہ کا عذاب مسلط ہوا نہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، بڑا پروار ہے، جاہ و حشمت بھی ہے، نکلتا ہوں تو چار لوگ سلام بھی کرتے ہیں، فیکٹری بھی ہیں، باغات بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، جائیداد بھی ہیں، میرے پاس تو کچھ کمی ہے نہیں۔ اب حضرت موسیٰ اللہ سے کلام فرماتے تھے، کریم اللہ تھے، اللہ سے ڈائریکٹ کلام فرمانے والے، گئے کوئی دور پر، اے مولا ایک شخص وہ ہے کہ جو تیرا ذکر بھی نہیں کرتا، تیرا نام بھی نہیں لیتا، تیری عبادت بھی نہیں کرتا، اور وہ خوب پھول پھل رہا ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ میں اسے عذاب میں مسلط کر دوں گا۔ یہ کون سا عذاب ہے کہ تو نے اس کو اتنا مال و اسباب سے مالا مال کر رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے اس وقت میں نے سب سے خطرناک عذاب میں اس کو مبتلا کر رکھا ہے۔ کہا مولا یہ کون سا عذاب ہے؟ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سرمایہ ہے، جائیداد ہے، جاہ و عظمت ہے، عزت ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، فیکٹریاں ہیں، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، باغات ہے، یہ کون سا عذاب ہے؟ تو رب نے فرمایا جو میرا سب سے خطرناک عذاب ہے، میں نے اس کو اس عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے۔ جب میں کسی کو کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اسے توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں، میں اسے اپنے ذکر کی توفیق۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اگر کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن توفیق سجدہ نہیں ہے تو سمجھو سب سے خطرناک اور مہلک عذاب میں گرفتار ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ قرآن کریم میں رب فرماتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ رب العزت تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں عذاب
فرماتا ہے میں سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں 99.09% تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے مثال کے طور پر، اور بس 0.1% وہ تمہاری گرفت کرتا ہے تو دیکھو کبھی عذاب کی شکل میں، کبھی سونامی کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں جب اللہ گرفت کرتا ہے تو بھائی بچانے لگتے ہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اچھا یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، ہم ان کو عذاب نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ تم ہو نا، میرا محبوب تو ہے نا، بس تیری وجہ سے بچ گئے۔ کبھی کبھی کسی گھر والوں پر بڑا غصہ آتا ہے، لیکن ایک اسی گھر میں دوست ہوتا ہے اور وہ نکل کے آتا ہے یار بس تو ہے نا تیری وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ رکھا ہے ورنہ میں ان کو سزا دیتا۔ یہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کی مثالیں پرچلت ہیں، مشہور ہیں عوام کے اندر۔ اللہ اسی انداز میں فرماتا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے اس لیے کہ محبوب تو ان میں رہتا ہے۔ یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں اجتماعی عذاب سے تو یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، ورنہ موسیٰ کی قوم میں تو اگر نافرمان ہوتا تو قوم پر اللہ رب العزت اس ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم کو عذاب میں گرفتار کر لیتا تھا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم پر جب قحط اللہ نے طاری فرمایا اور لوگ بچے مرنے لگے پیاس کی وجہ سے، ماں کے سینوں میں دودھ نہیں رہے اور گھاسیں سوکھ گئی، چارہ سوکھ گیا، کھیتیاں سوکھ گئی، نہ جانوروں کے لیے چارہ تھا کھانے کے لیے اور نہ انسانوں کے لیے اناج رہا۔ حضرت موسیٰ اپنے قوم کو لے کر نکلے جنگل میں نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے، دعائے استسقاء فرمانے کے لیے کہ اللہ سے توبہ کریں گے، پانی طلب کریں گے، اللہ بارش فرما دے گا۔ اپنی قوم کو لے کر نکلے، اے پروردگار عالم بارش فرما دے۔ دیکھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں، ہم جانوروں کو اپنے ساتھ لائے ہیں، ان ضعیفوں کمزوروں کو اپنے ساتھ ملائے ہیں، اے مولا بارش فرما دے۔ تو ہم نے فرمایا نانا موسیٰ تو پانی طلب مت کر، اس لیے کہ تیری قوم میں ایک شخص اتنا گناہگار ہے جس نے 40 سال سے آج تک میرا سجدہ نہیں کیا ہے، میرا ذکر نہیں کیا ہے، مجھے یاد نہیں کیا ہے، کہ اس کی نحوست کی وجہ سے میں نے عذاب میں لوگوں کو گرفتار کر دیا۔ اے مولا میں تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں، مولا تو بارش فرما دے۔ فرمایا تم تو توبہ کرتے ہو، تمہاری قوم جن کو لے کر آئے ہو انہی لوگوں میں وہ شخص موجود ہے، اس سے کہو کہ کھڑا ہو اور کھڑے ہو کے سب کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ بھی ایسی کہ کبھی توڑنے والی ٹوٹنے والی توبہ نہ ہو، عزم مسلم کے ساتھ توبہ کرے تو ہم بارش کریں گے۔ اب حضرت موسیٰ کہے قوم میں نکل کے آؤ، باہر کون ہے کس نے 40 سال سے اپنے رب کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کو یاد نہیں کیا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، اس کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ اب جو شخص تھا وہ بڑے سرمایہ دار تھا، بڑا خاندان والا تھا، بڑے اثر رسوخ والا تھا، وہ بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ بس آج تک تو میری یہ حرکتیں چھپی رہی، میری یہ نافرمانی چھپی رہی، لیکن آج اللہ میرا پردہ فاش فرما دے گا، آج راز فاش ہو جائے گا۔ لہذا حضرت موسیٰ تڑپ تڑپ کر زبان میں دعا اعلان فرمایا کون ہے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے ہمیں عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اب اس شخص نے اور کر گیا، اس نے جو چادر تھی اپنے چہرے کو اس نے چھپا لیا اور چھپا کر تاکہ کوئی دیکھے بھی نہ، اور چادر میں منہ چھپا کر گڑگڑا کر دعائیں مانگنے لگا، اے میرے پروردگار آج مجھے معاف کر دے، میں نے واقعی بہت کوتاہیاں کی ہیں، تو نے ایسی کون سی نعمت تھی جو مجھے نہیں دی، لیکن مولا پھر بھی شکرانے نعمت کرنے کے بجائے میں نے کفرانے نعمت کیا ہے۔ اے مولا آج میرا راز کھولنے سے بچا دے، میرا پردہ فاش ہونے سے مجھے بچا لے، آج میری التجا سن لے، آج کے بعد میں کبھی تیری عبادت مس نہیں کروں گا، تیری عبادت سے درگزر نہیں کروں گا، تیری عبادت سے روگردانی نہیں کروں گا، آج میری عزت بچا لے، میری لاج میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز دینے نکل کر آؤ، یہ گڑگڑاتا جا رہا ہے، اور وہ گڑگڑاتے گڑگڑاتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کے رخساروں پر آئے، اس کے آنسو خوف خدا بندی سے نکل کر رخساروں
ہے؟ راز کیا ہے؟ اے پروردگار عالم، تنہائی میں گئے اور مولا سے التجا کی، تو نے بارش کیوں فرما دی؟ وہ شخص تو آیا بھی نہیں۔ فرمایا کہ جب تم اس کو بلا رہے تھے اور ہماری وعیدیں سنا رہے تھے تو وہ خوف خداوندی سے یعنی ہمارے ڈر سے کانپنے لگا تھا، اور اس کی آنکھوں سے جو قطرے آنسو کے جو نکلے تھے، اس کی ادا ہمیں اتنی پسند آئی، اس کا یہ ڈر، اس کا یہ خوف ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے اسے معاف کر دیا اور بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا اچھا وہ تو رحیم و کریم ہے، بارش فرما دی، اس نے توبہ کر لی، کیا بات ہے، مگر مولا مجھے بتا دے کہ وہ ہے کون؟ میں پوچھ رہا ہوں تم مجھے بتا دے کہ وہ ہے کون؟ تو رب نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ جب تک ابھی تک تو میرا گناہگار تھا، میرا مجرم تھا، تب میں نے اس کا راز فاش نہیں کیا، آج تو توبہ کر کے میرا محبوب بن چکا ہے، اب میں اس کا راز کیسے فاش کر دوں؟ یہ ہے رحیم و کریم، بندہ ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے، رب کائنات 70 مرتبہ یا عبدی، بے شک سبحان اللہ۔ 70 مرتبہ یا عبدی کہتا ہے، مان کر تو دیکھو اس سے، بڑا رحیم و کریم ہے، خالی اس کے دروازے سے کوئی خالی محروم لوٹتا نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، میرے مصطفیٰ کی دیتے ہیں تو عطا خدا کی ہوتی ہے، اب اللہ ہوتی وہ انا قاسم، عطا تو اللہ کرتا ہے، تقسیم میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اور جو تقسیم فرماتے ہیں تو بلا تفریق فرماتے ہیں، ہندو بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے، سکھ بھی کھاتا ہے، خان کبھی خان زمانہ مہمان صاحب خانہ، لقب کس کا ہے؟ میرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو بات صوفی کی چل رہی تھی کہ صوفی بننا اتنا آسان ہے، اب اسے لذت مل گئی تھی ذکر کی، جس کو لذت مل جاتی ہے ذکر کی، ذرا عشاء کی نماز پڑھ کے تسبیح پڑھنے بیٹھے، قسم خدا کی دعویٰ کرتا ہوں اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، ایک پڑھنے بیٹھو گے 2-4 پڑھ کے اٹھو گے، محسوس کیا ہے اللہ کے ذکر میں لذت اتنی ہوتی ہے، اور دلوں کے سکون کے لیے اس تسبیح سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں، اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ تو کسی صوفی سے پوچھے، غوث اعظم سے پوچھے کہ 1 سال کھانا کھایا کیوں نہیں تھا، کیا بھوک نہیں تھی؟ ایک بات بتا دوں، حالانکہ یہاں پر اس کا موضوع نہیں ہے، ڈاکٹر APJ عبد الکلام سے کسی نے پوچھا شادی کیوں نہیں کی، کہا خیال ہی نہیں آیا، ہے نا؟ آپ کسی چیز میں اتنے منہمک ہو جائیے کہ پھر کسی دوسری طرف توجہ نہ جائے، اب غوث اعظم کو فرصت ملے نا تو کھانا کھائے۔ ہمارے مفتی ارشاد صاحب تشریف فرمائے، ان کے والد گرامی میلاد پڑھتے ہیں، وہ ایک واقعہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے بیان فرماتے تھے کہ ایک چڑیا دریا کے کنارے بیٹھی، بالکل لبے دریا پانی کے کنارے بیٹھی اور اللہ کا ذکر کرتی تھی، لیکن پیاسی رہتی تھی۔ کسی نے کہا اتنی پیاسی ہے تو چونچ بنا کے پانی کیوں نہیں پی لیتی؟ تو وہ چڑیا کہتی ہے کہ ذکر الہی سے فرصت تو ملے تبھی ہم چونچ بنا کے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ لذت تو کسی صوفی سے پوچھو، اب بیوی سے تو وعدہ کر لیا، لیکن پھر عادت تو ذکر الہی کی تھی، لذت تو وہاں مل رہی تھی۔ مصلا اٹھایا، خاموشی سے تھیلے میں رکھا، قرآن کریم لیا، خاموشی سے رکھا، بیوی دیکھ تو نہیں رہی کہ جا رہے ہیں مزدوری کرنے، سمجھے، تھوڑا ہاتھ میں لیتے یا کنی لیتے، ہے نا، لیتے کیا جا رہے ہیں مصلا اور قرآن کریم، تو چھپا کے رکھا۔ پھر جنگل میں گئے، وضو کیا اور سارا دن نماز پڑھتے رہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو گھر پہ آئے، اب سوچ رہے کہ بیوی کو کیا جواب دوں۔ گھر پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی کو یہ توقع تھی کہ آج بڑی تمکنت کے ساتھ میں گئے ہیں، مزدوری لے کر آئے گا۔ توجہ سے سنا، بیوی نے اسی امید پہ تھی بھائی، وہ بھی نیک بیوی تھی بھائی، کہ آج تو مزدوری لے کر آئیں گے، چولہا جلے گا، کھانا بنے گا۔
गरीबों से पूछो। सुला देती है दोपहरी में माँ बच्चों को इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। गरीब होते हैं उससे पूछो कि खाने का मजा क्या